السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں محمد فاروق رضا آج پھر اپنی ایک چھوٹی سی کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی اس کلپ کے اندر میں اپنے ناظرین کو امام حسین کے فضائل اور مناقب بتانا چاہتا ہوں۔ چونکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ کو جگہ جگہ اور ہر مجلس اور ہر محفل کے اندر، ہر مسجد کے اندر آپ کو خطیب مقرر امام حسین کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو ایک ویڈیو کی شکل میں بیان کر کے اپنے ناظرین کو دے سکیں۔ حالانکہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم امام حسین کے فضائل اور مناقب کو بیان کر سکیں، چونکہ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ جس ذات کی حمد و ثنا رب تبارک بتالا کر رہا ہو، تو جس کی ثنا خالق کائنات کرے، ایک انسان اس کی ثنا اور اس کی تعریف و توصیف کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جو میں نے پڑھا ہے اور جو احادیثوں کے اندر آیا ہے، ان میں سے بہت مختصر، چونکہ ویڈیو ظاہر بات ہے لمبی ہو جائے گی اگر ہم تفصیلی طور پر امام حسین کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک بتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک بتعالیٰ قرآن مجید کے اس آیت کے اندر اہل بیت اطہار کی کیسی حمد و ثنا فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک بتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طریقے کی گندگی سے پاک کر دے اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اہل بیت اطہار کی اور امام حسین کی کہ اللہ تبارک بتعالیٰ ان کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ اب آئیے امام حسین کی فضیلت حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدن، کہ جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر مرا، یعنی جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت تھی، امام حسین کی محبت تھی، امام حسن کی محبت تھی، علی اور فاطمہ کی محبت تھی، اور اس حالت میں وہ دنیا سے گیا، تو ماتا شہیدن، وہ گویا کہ شہید ہو کر گیا، یعنی وہ شہید ہو کر مرا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حالانکہ حدیثیں تو بہت ہیں لیکن میں 2-3 حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں، یعنی ابھی اس کی روح قبض نہیں کی ہے، فرشتے اس کو اس بات کی خوشخبری دے دیتے ہیں کہ تو جنتی ہے، چونکہ تو اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، سے آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا من الحسین و حسین منی، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک موقع پر حضرت امام حسین اور امام حسن نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نانا جان مجھے سواری چاہیے، میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار بچے اصرار کرتے ہیں، نانا جان مجھے سواری چاہیے، میں سوار ہونا چاہتا ہوں، میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب سے گزرتے تھے، گھر کے قریب سے گزرتے تھے، اور حضرت حسن و حسین کے اگر رونے کی آواز کو سن لیتے تھے تو سرکار حضرت فاطمہ کو آواز دے کر فرماتے تھے، اے فاطمہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسن و حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ حسن و حسین جب روتے ہیں مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ جب وہ بار بار اصرار کرتے ہیں، نانا جان مجھے سواری چاہیے، تو سرکار اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، داہنے کاندھے پر حضرت حسن کو اور بائیں کاندھے پر حضرت امام حسین کو سوار کر لیتے ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو ایک صحابی دیکھتے ہیں
تو عرض کرتے ہیں اے بچوں تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، یعنی جس سواری پر تم سوار ہو، سواری کر رہے ہو، وہ تو اللہ کا حبیب ہے، دونوں جہاں کا تاجدار ہے، دونوں جہاں کا مالک و مختار ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو سرکار ان صحابی کے سوال کو سن کر ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ لو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، یعنی حسن و حسین کتنے اچھے ہیں۔ بہرحال اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سوار کر لیتے ہیں، پھر دونوں نواسے اصرار کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگام چاہیے، تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے گیسو مبارک پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گیسوؤں کو پکڑ لو، یہی تمہارے لیے لگام ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نواسو ان گیسوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کل امت کی لگام تمہیں تھامنا پڑے گی۔ اور اپنے کاندھوں پر بٹھانے کے بعد میں گویا کہ اپنے نواسوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ حسن و حسین اے میرے نواسو آج تمہارا بوجھ میرے کاندھے پر ہے، کل میری امت کا بوجھ تمہارے کاندھے پر ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب تھے جو مختصر طریقے سے، چونکہ کلپ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لہٰذا میں نے مختصر طریقے سے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے ان واقعات کو سننے کے بعد میں یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اور امام حسین کی محبت پیدا ہوگی اور امام حسین سے اور زیادہ عقیدت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو امام حسین کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائے اور آپ کے نام پر مولا الکریم ہمیں قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔